آج جو ہم لوگ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ علامہ زرنوجی پہ. جیسا کہ ہم لوگ مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، 4 تھے پہلے، ہم لوگ 3 کور کر چکے ہیں. آج جو ہے ہم لاسٹ والا کور کریں گے، وہ علامہ زرنوجی ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ان کا جو تعلق وہ عرب سے تھا اور یہ فلسفی تھے. ٹھیک ہے، اور ماہر تعلیم بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے ہم لوگوں کو پتہ تو نہیں چلتا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا جو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے وہ 1170 کا دیا ہوا ہے کہ یہ 1170 میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور 85 سال کی عمر پائی تھی، مطلب کہ 1255 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، 1203 میں انہوں نے تعلیم و تربیت پر ایک بک لکھی تھی جس کا نام کیا تھا، تعلیم المتلم اور طریق المتلم تھا. ٹھیک ہے، بیسیکلی اس میں معلم اور متلم دونوں کے لیے کافی رہنمائی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں متلم مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مطلب ان کے بارے میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی جو بچے جب کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں ملتے، تو اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں ناکام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان وجوہات کی نشاندہی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں کیا کیا گیا ہے کہ مختلف تدریسی طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان جس کی روشنی میں آپ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، مطلب بچوں کی نفسیات کے بارے میں بتایا گیا. اور دوسرا جو ہے تدریسی طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ بچوں کی نفسیاتی جو ان کی کنڈیشن ہے ان کو دیکھ کے ہم لوگ کوئی بھی تدریسی طریقہ کیا کریں، اختیار کریں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ بک صرف اسٹوڈنٹس کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، بلکہ کیا کرتی ہے، ٹیچرز کے لیے بھی کافی رہنمائی فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے جو تعلیمی تصورات ہیں ان کے، بیسیکلی ان کی بنیاد اسلام پہ ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جیسے اسی وجہ سے کیا کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ جیسے وہ تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان فرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک بندہ ہے وہ اب دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ ان ساروں کو ایٹ اے ٹائم تو خیر الگ بات ہے، ویسے بھی سارے علوم کو حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ماسٹرز کرتے ہو تو ایک سبجیکٹ میں کرتے ہو، 2 میں کرتے ہو، زیادہ سے زیادہ 3 میں کر لو گے. ٹھیک ہے، آپ اب دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آپ اس میں ماسٹر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ کیا کریں کہ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں آپ لوگوں کو پہ فرض ہے کہ ان سب کو حاصل کرو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ایک قول بھی کوٹ کیا ہے جس میں کیا بولا گیا ہے کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور امیر لوگ استاد یا مامے کی عزت کریں اور اپنے جیبوں میں وسعت پیدا کریں. مطلب جیسے پہلے جس زمانے میں یہ تھے اس ٹائم کیا تھا کہ لوگ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ٹیچرز کے لیے پیس جو تھیں وہ مقرر کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم جیسے ٹیچرز تھے تو اتنی زیادہ پیس تو اس ٹائم نہیں تھی، ان کا کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں تھا. تو اسی لیے یہ بولا جاتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ کیا کرتا رہے، اس کا یہ مطلب فرض بنتا ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. اور دوسرا امیر لوگ، ٹھیک ہے، جن کے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے رہیں، ان کے اماموں کی عزت کرتے ہیں، مطلب ان کی عزت کرتے رہیں. اور دوسرا کیا کریں، اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں. جو امیر لوگ ہیں مطلب ٹیچرز کو وہ مطلب زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام دے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آتے ہیں مقاصد تعلیم پہ. تو مقاصد تعلیم ان کے بھی ایسا دوسرے تھے مسلم تھنکرز کی طرح ان کے بھی مقاصد تعلیم ویسے ہی تھے جیسا پہلا انہوں نے بولا ہے کہ رضائے الہی کا اصول ہے. ٹھیک ہے، آخرت میں کامیابی ضروری ہے، ضروری ہے، اور وہ کس کے تھرو ہم لوگ آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے، تعلیم کے تھرو ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اب دوسرا انہوں نے یہ کیا بولا ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو تعلیم اس لیے دیتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے یا اسے تحفے تحائف پیش کیے جائیں، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ بندہ بد نصیب ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ٹیچر کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے نہ دے کہ وہ لوگ اسے تحفے تحائف دیں گے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک ٹیچر ہے تو ٹیچر کا وہ فرض بنتا ہے بچوں کو پڑھانا. ٹیچر اس بات کی بالکل بھی لالچ نہ کرے کہ میں اگر کسی بچے پہ اگر محنت کروں گا، اسے اچھے سے پڑھاؤں گا تو وہ اسے ان ریٹرن اس کے پیرنٹس مجھے کچھ دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا بولا ہے کہ جو ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں تو وہ ہم لوگ جو رعب و دبدبہ رکھتے ہیں کسی پہ، وہ ہم لوگ بلا وجہ نہ رکھیں. صرف اس حد تک رکھیں کہ لوگ کیا کریں، اچھائی کی طرف چلے جائیں اور نیکی کی طرف چلے جائیں، اور بلا وجہ ہم لوگ کسی پہ کیا کریں، رعب و دبدبہ نہ رکھیں. تو اس طرح انہوں نے کیا بولا ہے،
کہ ٹیچر جو بھی ہیں انہیں ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہو. تحقیر کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان کی بےعزتی ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا کرنا چاہیے کہ ٹیچر کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی علم پہ، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ان کا نصاب تعلیم. تو یہ بیسیکلی اسلامک جیسے امام غزالی تو نہیں تھے، ابن سینا جیسے انہوں نے اسلام سے ریلیٹڈ زیادہ کانسیپٹس دیے ہیں اپنے اس میں. اسی طرح یہ بھی کیا تھے، قرآن اور حدیث، فقہ، اصول فقہ، ٹھیک ہے، اور طب جیسے مضامین شامل کرتے ہیں اپنے نصاب تعلیم میں. یہ پہلے کیا کہتے تھے کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ لازمی ہے یہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ بھی ہیں تو ہم لوگ جب آپ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اسکول جانے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. مطلب آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا سیکھتے ہو، تو وہ بیسیکلی ہم مسلم ہیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ چیز لازمی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ثانوی درجات جو ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے تھے، یہ فقہ اور اصول فقہ کی تدریس کہتے تھے کہ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ بھی بولتے تھے کہ فقہ اسی طرح لازمی ہے جس طرح کی کیا ہے انسانی زندگی میں خوراک لازمی ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ لوگ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے تھے تو اس میں طب کی تعلیم دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ فقہ اور طب جیسے جو آپ لوگوں کے سبجیکٹ ہیں اس ٹائم کے سبجیکٹس ہیں وہ کیا تھے، اس میں بچوں کو آزادی تھی کہ وہ جو مرضی سبجیکٹ وہ جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. جیسے اب بھی آپ لوگوں کو پرمیشن ہوتی ہے کہ آپ الیکٹیو سبجیکٹس کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طریقہ تدریس کیا تھا ان کا. انہوں نے بیسیکلی یہ بولا تھا کہ بچوں کی نفسیات کو دیکھ کے کیا کیا جائے، طریقہ تدریس مطلب چوز کیا جائے، ٹھیک ہے. اور مطلب وہ طریقہ رکھا جائے جس سے بچوں کو کیا ہو، شوق پیدا ہو ان میں، ٹھیک ہے. تحریک پیدا ہو، مطلب کہ شوق پیدا ہو ان لوگوں کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے. اور وہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے. آگے انہوں نے دیا ہے کہ استاد اور شاگرد کے تعلقات. تو انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی اس طرح کی ایسا کوئی کوٹ انہوں نے کوٹ نہیں کی، اس لیے ایسا اس پہ کوئی ہم لوگوں کو میٹیریل نہیں ملتا. اس کے بعد انہوں نے طلباء کو ہدایت کی تھی، طلباء کو مختلف طرح کی ہدایات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کی بک تھی تعلیم المتعلم، ٹھیک ہے، اور طریق المتعلم. تعلیم المتعلم میں انہوں نے جو خصوصی طور پر طلباء کے لیے رکھی، اور طریق المتعلم بھی ان کے طریقے مطلب مختلف طرح کے بتائے گئے ہیں کہ بچوں کو کون سے طریقوں سے پڑھایا جائے. تو تعلیم المتعلم میں انہوں نے پہلی جو ہدایت دی تھی بچوں کو وہ کیا تھی، استاد کے انتخاب کی تھی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا بولا تھا کہ جب ہم لوگ کسی ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جیسے ہم لوگ آپ لوگوں نے بھی اگر کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھنا ہو تو آپ لوگ بھی پہلے دیکھتے ہو بہت سارے لوگ ہوں تو آپ لوگ کون سے ٹیچر کو سلیکٹ کرو گی جو اچھے سے پڑھاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی بولا تھا کہ جب ہم لوگ ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، جو ہم لوگوں کے پیرنٹس ہیں، ہم لوگوں کے بزرگ ہیں، وہ کیا کریں، پوری سنجیدگی کے ساتھ کیا کریں، مشورہ کریں کہ کون سے ٹیچر کا انتخاب کرنا ہے. اور جب ٹیچر کا انتخاب کر لیا جائے تو کیا کیا جائے کہ جب تک وہ آپ لوگوں کا کام پورا نہیں ہوتا، وہ پوری جیسے آپ لوگوں نے سیکنڈ ایئر کے لیے کسی ٹیچر کا بندوبست کیا ہے تو آپ لوگ تب تک اس ٹیچر کو چینج نہ کرو جب تک آپ لوگوں کی سیکنڈ ایئر اینڈ پہ نہ پہنچ جائے، سیکنڈ ایئر کا سلیبس اینڈ پہ نہ پہنچ جائے. کیونکہ اب جو آپ لوگوں کے پاس ٹیچر ہے ایک، وہ آپ لوگوں کو اپنے طریقے سے پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن جیسے اگر آپ کا ٹیچر مڈ میں آپ لوگوں کا جا کے ٹیچر چینج ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا، اس ٹیچر کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، اسے نہیں پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا پڑھا ہے اور پچھلے ٹیچر نے آپ لوگوں کو کس حساب سے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے حساب سے آپ کو لے کے آگے چلے گا. مے بی کچھ پچھلے ٹیچر نے آپ لوگوں کو بیچ میں سے کچھ چیزیں اسکپ کروا دی ہیں جو کہ بعد میں بولا جائے انہوں نے مطلب اس طرح کا کوئی کیا ہو کہ بعد میں ہم لوگ ان چیزوں کو کور کر لیں گے، تو وہ بیسیکلی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ ٹیچر جو منتخب کرو وہ کیا کرو، اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اسی ٹیچر کو لے کے چلو. اس طرح کیا ہوتا ہے بچوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا. دوسرا کیا ہونا چاہیے، صبر و تحمل. صبر و تحمل مطلب کہ جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہم لوگ جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے اگزامپل بھی دی تھی کہ جیسے لکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اگر وہ ٹیڑھی ہو تو اسے سیدھی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے لکڑی کی چھڑی کو، کہ وہ ہلکی آنچ پہ، آنچ آگ کو بولتے ہیں، ہلکی آگ پہ اگر اس لکڑی کو رکھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، سیدھی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو اس میں کوئی بیچ میں آپ لوگ بریک نہ لو, ٹھیک ہے. جیسے ایک کلاس آپ لوگوں نے کی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ 1 سال کا بریک لو اور دوبارہ سے وہ کلاس شروع کرو, نہیں, بلکہ کیا کریں, کنٹینیوسلی آپ لوگوں کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا غربت بھی آڑے نہ آئے, مطلب پیسوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, مطلب اسکولز جیسے گورنمنٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز کی اتنی زیادہ آپ لوگوں کی فیسیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ 20 روپے آپ لوگوں کی فیس ہے, تو اس وجہ سے آپ لوگ بالکل بھی تعلیم مت چھوڑو, ٹھیک ہے. کہ مطلب اگر آپ لوگوں کو محنت اور مزدوری بھی کرنی پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اپنی فیسیز دینے کے لیے, تو آپ لوگ وہ کرو, لیکن تعلیم آپ لوگ نہ چھوڑو, ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں شریک درس ساتھی. شریک درس ساتھی مطلب کہ آپ لوگوں کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ جو بچے بیٹھتے ہیں وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنی کمپنی سے ہی پہچانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ بہت زیادہ لائق ہے, جسے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسکولز میں جب بچے ہوتے ہیں تو وہ کافی ٹاپرز بچے ہوتے ہیں, جو کالج لیول پہ آ کے وہ بالکل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کمپنی چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کالج لیول پہ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پیمپر نہیں کیا جاتا جس طرح سے آپ لوگوں کو اسکولز میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بچے کو خود پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ لوگ میچیور ہو چکے ہوتے ہیں, انف میچیورٹی آپ لوگوں میں آ جاتی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو اسی لیے بیسیکلی انہوں نے بولا ہے کہ شریک درس جو ساتھی ہو وہ کیسا ہونا چاہیے, محنتی ہو, ٹھیک ہے, پرہیزگار ہو, ٹھیک ہے. غلط آپ لوگوں کو سائڈ پہ نہ لے کے جائیں. آگے کیا ہے, تعلیم کا موزوں دور. اب جیسے بولا جاتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ آپ لوگ پیدائش سے لے کر موت تک حاصل کرو, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نو بلوغت کا جو دور ہوتا ہے اس میں وہ جو تعلیم کا دور ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کا ذہن جو کچا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسے جو بھی آپ لوگ سکھا دو گے وہ سیکھ جائے گا اور وہ اینڈ تک اسے یاد رہے گا. جیسے مٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گیلی مٹی جو لیتے ہیں نا بچہ, گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے, اسے جیسے آپ مولڈ کرنا چاہتے ہو وہ مولڈ ہو جاتا ہے, جیسے موڑنا چاہتے ہو وہ مڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بچے کو جو مین ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا تعلیم کا یا تربیت کا, وہ 9 بلوغت کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مطالعے کا مناسب وقت بھی رکھا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگوں کو کیوں بولا جاتا ہے, آپ لوگوں کے پیرنٹس اکثر ہم لوگ بولتے ہیں یا ہم لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم لوگوں کو رات کے ٹائم پڑھنا چاہیے. کیونکہ رات کے ٹائم مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انہوں نے بھی جیسے انہوں نے بولا ہے کہ اونٹ جیسے رات کے ٹائم صحیح طور پر سفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح جو انسانی جو دماغ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ذہن ہوتا ہے, وہ کیا رات کے وقت زیادہ اچھے سے آپ لوگ کچھ بھی یاد کرتے ہو تو وہ یاد کرتے ہو, ٹھیک ہے. رات میں بھی آپ لوگ یہ ہے کہ مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین ہوتا ہے, ہم لوگوں کو کچھ بھی یاد کرنے, مطلب اس ٹائم پہ جو چیز آپ لوگ یاد کرتے ہو وہ آپ لوگوں کو یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے. آگے انہوں نے مطالعے کا طریقہ بتایا ہے. یہ کیا بولتے ہیں کہ رٹے کی بجائے اگر آپ لوگ سوچ سمجھ کے پڑھو تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگ اگر یہ ٹرائی کریں کہ ہم لوگ پوری بک کو رٹا لگا لیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ مطلب ایگزامپل اس کی ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ 2 لفظ جو سمجھ کے پڑھتے ہو یا 1 لائن جو سمجھ کے پڑھتے ہو وہ آپ لوگوں کی پوری بک رٹنے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آگے انہوں نے اور کیا بولا ہے کہ اگر کوئی آپ لوگ سبق یاد کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے یاد کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں نے آج ایک سبق یاد کیا ہے, اب جب اگلا دن آئے گا تو آپ لوگ کیا کرو, اگلے دن جو کل کا سبق ہے وہ اسے 5 بار مرتبہ دہراؤ, ٹھیک ہے. اس سے ایک جو روز قبل ہے, جیسے آپ لوگوں نے سنڈے کے دن ایک سبق یاد کیا ہے نا, تو منڈے والے دن جو آپ لوگوں نے سنڈے والے دن سبق یاد کیا اسے 5 بار کرو. پھر آگے جب آپ لوگ ٹیوزڈے آئے گا تو ٹیوزڈے کو سنڈے والے کام کو آپ لوگ 4 بار دہراؤ گے, ٹھیک ہے. اس سے مزید جیسے چلا جائے گا ویڈنسڈے آ جائے گا تو ویڈنسڈے کو جو سنڈے والا کام یاد کیا تھا اسے 1 بار دہراؤ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کام وہ جو کچھ آپ لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. آگے کیا ہے, مطالعے میں اعتدال کیا ہوتا ہے, بیلنس رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تو ہر ٹائم ہی پڑھتے رہو, نہیں, بالکل بھی نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی کمزور ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا دماغ, ٹھیک ہے. مطلب کہ اعتدال رکھنا چاہیے, مائنڈ کو ریلیکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا ذہن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے, ہم لوگوں کی سواری ہوتی ہے. اب ہم پہ ہے کہ ہم لوگ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا بولا تھا, سواری کو اعتدال سے استعمال کرو. سواری کیا ہوتی ہے, بیسیکلی گھوڑے,
ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کے جانور جنہیں آپ لوگ یوز کرتے ہو ٹرانسپورٹ کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ ہو گئے، گدھے ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب جیسے گھوڑا آپ لوگ 2 دن تک دوڑاتے رہو یا پورا دن دوڑاتے رہو تو وہ کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا دماغ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم لوگوں کے یہ جو مسلم مفکرین ہیں یہ آج ختم ہو گئے ہیں۔ اب اگلے ہم لوگ جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کے تعلیمی حالات ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔